ایک حصہ حضر کا ہے، اسے اقامہ کہتے ہیں، گھر پر رہنا، اپنے شہر میں رہنا، اس کے احکام اور مسائل علیحدہ ہیں۔ اور کبھی سفر بھی کرنا ہوتا ہے، نبی ہو یا ملک، بادشاہ ہو یا ولی، مومن ہو یا غیر مسلم، ضرور کہیں نہ کہیں سفر کرے۔ سب سے بڑا سفر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، معراج کا اور اسراء کا اور اعراج کا، لامکان تک جو آپ نے سفر کرا، اور آپ کا سفر آخرت بھی بہت گراں ہے۔ بخاری میں آپ نے کہا ہے لن یصابوا بمثلی، جتنی تکلیف امت کو میری وفات کی ہے کسی ثانیہ کی نہیں ہوئی۔ جب انہیں تکلیف پہنچے تو مجھے یاد کر لے، آرام آ جائے۔ سفر کے مسائل اور آداب ہیں، جیسے تیاری کرتے ہیں، توشہ لیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں پاسپورٹ، ویزا، شناختی کارڈ، کرنسی، اس ملک میں رائج سکہ، اس کا انتظام، تاکہ آرام راحت و عزت سے وقت گزار سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر کی طرف ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے ایک واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ کو کہا کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے اور بڑا علم جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ الہی عتاب آیا، اور اس کے کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیف السبیل الی لقی، ملنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے کہا خذ حوتا واجعلہ فی مکتل، مچھلی لو ٹفن میں ڈال کر، جہاں آپ نے عجوبہ دیکھا وہاں آس پاس دیکھو۔ کتنا مشکل سفر ہے۔ دنیا میں کتنے جگہ ہیں جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ جہانگیرے کے پاس بھی دریا کابل اور دریا سندھ مل رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی 17 مقامات ہیں جہاں دریا ملتے ہیں۔ افغانستان میں ترمس کے پاس مل رہا ہے، بحیر عرب اور بحیر فارس مل رہے ہیں، آبنوس کے پاس۔ ایسے ملک بھی ہے 6 دریا ایک جگہ آ رہا ہے۔ اس لیے مفسرین نے بھی اپنا قلم دکھایا، جو دریا ان کو پسند ہے وہاں کنارہ لکھا کہ یہ جگہ ہے۔ تفسیر کا اصول مسلم ہے کہ نبہم ما ابہم اللہ، جس کی وضاحت شارع کی طرف سے نہیں، اس کا ایسے ہی رہنا بھائی کوئی جگہ ہے۔ یقیناً تعین میں غلطی ہوگی، اور تعین مقصود نہیں ہے، مقصود تو حاصل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ ایک خادم لے لیا، یوشع ابن نون، بالکل جوان ہٹا کٹا، اور سفر کا سامان اس کو دیا اور کہا کہ جہاں تو عجوبہ دیکھ مجھے بتا۔ حضرت آرام کر رہے تھے، اسی ٹفن سے مچھلی نکلی اور دریا میں کودی، اور پیچھے سے پانی ملتا نہیں تھا، سرنگ بنتی چلی گئی۔ مری ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا اور چھلانگ مارنا پانی میں، اور پانی کا بھی نہ ملنا، سرنگ بنتے رہنا، عجائب کا مجموعہ ہے۔ جب بہت عجائب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر حفظ پر تکلیف آتی ہے، نسیان طاری ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے عالم کے درس میں کن ذہن طالب کی تباہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا، اس کا ذہن نہیں ہے، حافظہ نہیں ہے۔ جیسے عجائب کا دریا ہو تو نااہل کیا اٹھائے گا۔ متوسط درجے کا جو مدرس ہے اس کا فیض زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اور طلباء قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے ساتھی کو سمجھا رہا۔
اور بڑے علوم اور سربستہ علوم اور اسرار و حکم اور طوال اور منتہا کے بیان کرنے والوں تک پہنچنا آسان کام نہیں. مولانا سید سلیمان ندوی حالانکہ وہ دوسرے سلسلے کے عالم ہیں، مہر انور میں یاد رفتگان کے اندر شاہ انور شاہ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کی مثال اس سمندر کی ہے جس کا سطح خاموش ہو اور اندر لال و جواہر بھرے ہوئے ہو. اور آپ آگے لکھتے ہیں کوئی کتاب دنیا میں مطبوع ہو یا مخطوط آپ کے مطالعے سے باہر نہیں. آپ حفظ و اتقان کے بادشاہ تھے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی فرماتے تھے طریق درس آسان تھا. حضرت نانوتوی کا، حضرت گنگوئی کا، شیخ الہند کا برادر محترم مولانا انور شاہ نے مشکل کر دی. ایک بات پر 250 کتابوں کے حوالے دیتے تھے. کون ذہن طالب کیا یاد کرے. تو چونکہ عجائب جمع ہو گئے تو یوشع بن نون پر نسیان طاری ہوا. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور کہا بھائی سفر میں دیر ہو رہی، چلو. خیال تھا کہ بتائے گا لیکن نہیں بتا سکا. آگے چل کر حضرت نے کہا ناشتہ دے دو. اس نے کہا واہ حضرت، ہم جو ایک چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو گئی، پانی میں چلے گئی اور عجیب طرح راستہ بنایا. حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو جگہ ہے خضر سے ملنے کی. واپس پلٹے، وہاں حضرت خضر کو دیکھا لیٹے ہوئے چادر اوڑھ کر. سلام کی. اس نے کہا انا بیارضک السلام، جنگل میں کہاں سلام کرنے آئے. بڑی مشکل سے حضرت موسیٰ کو ساتھ رہنے کی اجازت دی. کشتی توڑنے لگے. حضرت نے یہ کیا کر رہا؟ اس نے کہا صبر نہیں ہو سکتا. ایک کھلاڑی کو قتل کیا، کیونکہ یہ کھلاڑی کیا ہوتا ہے، یہ بکے ہوئے ہوتے ہیں، ملکوں کا سرمایہ ہوتا ہے. جیتتے ہیں تو بھی اور ہارتے ہیں تو بھی سودا ہو چکا ہوتا ہے. کوئی شرارت تو تھی تب تو حضرت موسیٰ نے پکڑا، خضر نے پکڑا اور اس کی گردن موڑ لی. شرارتی کھلاڑی کی سزا بھی قرآن سے معلوم ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. ایک طرف کشتی توڑی، اب جان کو مار ڈالا. حضرت موسیٰ نے کہا میں تمہیں کہہ چکا. خضر نے کہا اے موسیٰ میں نے تمہیں کہا ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت نے وعدہ کیا بس اب اگر غلطی ہو گئی تو ساتھ مت رکھو. ایک شہر میں جانا ہوا، سخت بھوک لگی تھی، کوئی ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہ تھا. اس زمانے میں نئے لوگوں کو گاؤں شہر کے لوگ خود کھانا دے دیتے. ان سے کہا ہم 2 مسافر ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایک مچھلی تھی وہ بھی پانی میں چلی گئی. خور یو ہوا غمستا کھانا دے دو. انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہوتا ہے. یہاں تو بس اپنا اپنا لوٹا اور اپنی اپنی رسی. حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ بالکل گر رہی. حضرت موسیٰ سے کہا وہ بلاک لے آؤ، مٹی ادھر سے بھرو، جلدی کرو دیوار گر رہی ہے. ہائے ہوئی کوئی دیوار کھڑی کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا وہ تو اتنے بد اخلاق لوگ ہیں، مسافر کو کھانا نہیں دے رہے، تو یار چنائیاں کر رہا ہے. اس کے پیسے سے وصول کر کے کھانا کھایا جا سکتا. علماء کہتے ہیں بے مجہول کبھی آخرکار بے منعقد ہو جاتی ہے. ایک طرف نامعلوم ہو تو بے مجہول ہے، اور بے مجہول میں نوع من الفساد ہے، لیکن آخرکار منعقد ہو جاتا ہے، فساد رفع ہو جاتا ہے. کتاب البیوع ہدایہ. بس اب خضر نے موسیٰ کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. حضرت بھی رضامند ہے کہ بس مقصد حاصل ہو گیا. سال میں 3 امتحان ہوتے، سیمائی، ششمائی، سالانہ. اس کے بعد طالب کو اختیار ہے جہاں چاہے جائے. جنہوں نے 3 امتحان کو 2 کیے ہیں ان کا فہم قرآن کم ہے.
ورنہ ایسی فوش غلطی نہ کرتا۔ اکابر و اسلاف کے ہاتھ سے 3 امتحانات آئے اور اسی میں خیر ہے، طلبہ کی استعداد بڑھتی ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے ایک ایک کی تشریح کی۔ کشتی اس لیے توڑی کہ ایک ظالم بادشاہ بگاڑ میں پکڑ رہا تھا، تو یہ یتیم مسکین لوگوں کی کشتی، یہ کاروبار رک جاتا۔ بچے کو اس لیے مار ڈالا، یہ بڑا ہو کے ماں باپ کو کفر پر مجبور کرتا۔ اللہ نے اس کے بعد اس قوم کو، اس گھرانے کو ایک لڑکی دی اور ان سے انبیاء پیدا ہو گئے۔ دیوار اس لیے کڑی کی کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ نیک آدمی تھا، ان 2 بچوں کا باپ، جاتے وقت دعا کی کہ خدایا میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ اب بچے بالغ نہیں ہیں، کم سن ہے، خزانہ نے کھل رہا ہے۔ ابھی ہم نے بند کر دیا، چند سال بعد بچے بالغ ہو جائیں گے، اپنا کام سنبھالیں گے، خزانہ نکل آئے گا۔ اس وقت تک یہ محفوظ رہے گا۔ اور اخیر میں حضرت موسیٰ کو کہا ما فعلتہ عن امری، میں نے خود کچھ نہیں کیا، اللہ نے مجھ سے کرایا ہے۔ علماء نے اس جملے سے استدلال کیا ہے کہ خضر بھی پیغمبر ہے، لیکن وہ تکوینیات کا ہے نہ کہ شرائع کا۔ ان کی قوم قبیلہ امت نہیں ہے، اسرار الحکم کے لیے مبعوث ہے، علماء جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْنَا أَنَّ مُوسَىٰ صَبَرَ لَبَيَّنَا، خواہش تھی موسیٰ اور خاموش رہ لیتے، ساتھ چلتے اور عجائب و غرائب کھل جاتے۔ خضر تو جہاں سے نکلتے تھے عجائب کا پردہ چاک ہوتا۔ علمان علم الشرائع کا علم موسیٰ و علم المکنونات کا علم الخضر۔ علم الشرائع افضل ہے، مکنونات کا علم افضل نہیں ہے، وہ مفضول ہے۔ بہت دلائل قائم کیے ابن حجر نے، والوسی نے۔ ایک دلیل یہ طلبہ یاد رکھے کہ موسیٰ کا کلم کل نام دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عبد من عباد، ایسے بہت بندے ہیں میرے، ایک خضر تھوڑا ہی، لیکن موسیٰ زمانے کا ایک ہے جو شرائع اور توریت اور بنی اسرائیل کے محبوب پیغمبر ہے۔